السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور رابعہ بصری کی سیرت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آخری مراحل میں یہ ویڈیو چل رہی ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی عبادت کس طرح کیا کرتی تھی، اور آپ کے وصال تک کا سارا معاملہ آپ تک شیئر کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو سنتے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی واعظ میں شریک ہوتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت نحیف تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکیں تو وہ راستے میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا۔ یہ سن کر اہل علاقہ کو برا محسوس ہوا، اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادر و عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب سے مدعو کیا، پھر راستے میں میرا گدھے کو مار ڈالا، اور اب مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کا شکوہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کے مرے گدھے نے آواز نکالی۔ آپ نے جب دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا، اور آپ اس پر سامان لاد کر مکہ روانہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکت اور آپ کی دعا سے اس کی عمر بھی طویل ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ مکہ معظمہ پہنچیں تو کچھ ایام بیان میں مقیم رہ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی۔ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، رابعہ، کیا نظام عالم درم برم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا تھا؟ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے جس کعبہ سے زیادہ جمال خدا بندی کی دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر کام پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہوئے ہر قدم پر چلتے ہوئے چلے گئے، اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ یعنی آپ کا جو سفر حج تھا وہ 14 سال میں مکمل ہوا۔ اور دوران سفریہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگوں تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل چل کر پہنچوں گا۔ حضرت رابعہ بصری کے شاگردوں میں بہت بڑا نام حضرت لال شہباز قلندر، جنہیں آپ سب جانتے ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ سید شیر شاہ جلال، بو علی شاہ قلندر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، صدر الدین ملتانی اور شیخ فرید الدین عطار بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا جاتا ہے کہ تمام رات آپ عبادت میں مصروف رہتیں، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتیں اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتیں۔ پھر کہتیں، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے۔ تیری عزت کی قسم، میرا یہ طریقہ ہی ایسا ہی رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا۔ اگر تو مجھے اپنے در سے دھدکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری عبادت میں گر گیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں
بھی شادی کے پیغامات آتے رہے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ بصری کا اہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے ایک عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسری بات کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب روز حشر دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا بس یہی بات ہے کہ مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی، اس کو ایک تحریر میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، وہ باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی اگر اب ایسا دوبارہ کیا تو اندھے ہو جاؤ گے، یہ ہمارے دوست کا گھر ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کسی ظاہری مرض کے آپ گریہ زاری کیوں کرتی رہتی ہیں؟ آپ سے گریہ زاری کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض پنہاں ہے کہ جس کا علاج نہ تو کسی طبیب کے بس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کا واحد علاج صرف وصال خدا بندی ہے۔ اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گریہ زاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں تکمیل تمنا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا کاذب لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری بیمار ہو گئیں۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تو کسی کو کوئی وجہ نہ بتاتی۔ حضرت رابعہ بصری حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے، پوچھا اصل وجہ بتائیں، بخار کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کرتے کرتے جنت الفردوس اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مولا جنت میں وہ جگہ مجھے بھی عطا فرما۔ جب یہ خواہش پیدا ہوئی، ادھر رب کی طرف سے عطاب آیا، فرمایا رابعہ دوستی اور عشق کا دعویٰ ہم سے اور ہوس جنت کی آپ کو ہے، اس وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی اور مجھے بخار ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری کے اقوال میں سے یہ بھی ہے، آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ پانی میں چلنا مچھلی کا کام ہے، ہوا میں اڑنا مکھی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر کرامت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصل مردانگی ہے، اور پہلے عقل و علم سے یہ لیاقت پیدا کی جائے کہ خوبیوں اور برائیوں میں باریک بینی سے فرق معلوم کر کے صرف نیکیوں پر عمل کیا جائے۔ اور آپ کی یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، آپ فرماتی تھی موسموں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، موسموں والے کے جس نے موسم بنائے ہیں، موسموں کے بنانے والے کو پہچاننا شروع کر دو۔ آخر میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کے وصال کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے، لیکن ان جیسا وصال ہو تو پھر اس وصال کے بھی کیا کہنے۔
حضرت رابعہ بصری نے طویل عمر کے باعث بہت سے مجاہدات، خیر اور تقوی کے کام سر انجام دیے، اسی لیے آپ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئیں۔ آپ اپنی گریہ زاریوں، شب بیداریوں اور حق تعالیٰ سے شدید عشق کے باعث سوختہ عشق اور ام الخیر کہلاتی تھیں۔ عشق الہی کی شدت کی وجہ سے آپ بہت رقیق القلب ہو گئی تھیں۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ایک بار آپ بیماری میں مبتلا احزاری میں مصروف تھیں کہ دوستوں نے کہا کہ اس دنیا کے قابل تعظیم ہستی، ہم آپ کی بیماری کی کوئی ظاہری وجہ نہیں پاتے، پھر آپ درد سے یوں کیوں کہرا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور ساری دنیا کے طبیب بھی اس کا علاج سے بے بس ہیں، اور میرے زخم کا مرہم صرف دوست کے ساتھ وصال ہی ہے، صرف اس کے دیدار سے ہی تسکین مل سکتی ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ وصال خدا بندی کے لیے بہت بے چین رہا کرتی تھی، ہر وقت آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے رواں رہتی، غذا برائے نام رہ گئی تھی، جسم بالکل کمزور پڑ گیا تھا مگر دل اب تک قوی تھا۔ قرب خدا بندی کی شدید خواہش کا یہ عالم تھا کہ کفن ہر وقت تیار نظروں کے سامنے رہتا، باقی گھر میں کوئی چیز نہ تھی، اینٹوں کا ایک بستر تھا جس پر وہ سوتی تھی اور اسی پر ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب دم نزاع آ پہنچا تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں اور مریدوں سے کہا، اٹھو راستہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قاصد آ رہے ہیں۔ سب لوگ بھاری اور بوجھل دل سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری کے کلمہ شہادت کی آواز سنی، پھر انہوں نے ایک اور آواز سنی، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اسی سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو جنت میں۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ سنی گئی۔ جب لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں نے آپ کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود صرف ہمارے ساتھ رہے گا۔ وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا، بی بی صاحبہ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو میں نے کہا، واپس جاؤ اور اللہ رب العزت سے کہو کہ بے شمار مخلوق میں جب آپ نے ایک ضعیف عورت کو فراموش نہیں کیا تو میں کس طرح آپ کو بھول سکتی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ، یہ تھی آج کا پورا موضوع جو ہم نے حضرت رابعہ بصری کے اس عظیم عورت، اس عظیم ہستی جنہیں عادی قلندر کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے انتقال وصال تک آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت، کسی عظیم مرد قلندر، عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا ذکر کریں۔